ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. حال عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان تو اپنی خلقت کے اوپر غور کر لے کہ چند سال پہلے تو کہاں تھا. جس کی عمر 50 سال ہے 51 سال پہلے کہاں تھا. جس کی عمر آج 40 سال ہے 41 سال پہلے کہاں تھا. لم یکن شیئا مذکورا. کوئی دنیا کے اندر اس کا وجود نہیں تھا. اللہ نے اس کو پیدا کیا. اللہ نے اپنے فضل سے اس کو وجود بخشا. کیوں وجود بخشا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے وجود بخشا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے تم اللہ کو کتنا مانتے ہو اور اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مانتے ہو. اللہ کو ماننا ہے, اللہ کی ماننا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. ایک طرف تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں. جو اللہ کی طرف سے احکامات ہے, اللہ نے قرآن میں بڑے احکامات کو بیان کیا. سب سے زیادہ اپنی بڑائی عظمت کو بیان کیا, کیونکہ جس کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے آدمی اس کی بات کو بڑا کرتا ہے. عظمت نہیں ہوگی, بڑائی نہیں ہوگی دل کے اندر تو اس کی بات جتنی بھی اہمیت والی ہوگی وہ اس کو نہیں مانتا. اس لیے اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ اپنی بڑائی کو, اپنی عظمت کو بیان کیا. دیکھو میں تمہارا رب ہوں, میرے اندر یہ بات ہے, میرے اندر کی صفات یہ ہے. اللہ کی صفات کو مانے, اللہ کی عظمت کو مانے, پھر اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہوگا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے لوگوں آسمان کی طرف سے دیکھو, تم چھوٹی سی چھت بناتے ہو, اس کے نیچے کتنے پلڑ لاتے ہو. بغیر عمد ترونہا, یہ آسمان کے نیچے تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا, کوئی پلڑ نظر آتا ہے. بغیر عمد, اتنی بڑی چھت بنا دی, جہاں آدمی جاتا رہے گا آسمان اس کا پیچھا کرتا رہے گا, آسمان سے آگے نہیں نکل سکتا. ہی کوئی پلڑ نظر آتا ہے نہیں نظر آتا, یہ میرے اللہ نے بنایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ نے زمین کو پیدا کیا, کیسی شاندار پیدا کی. کوئی سختی پیدا نہیں کی کہ اس کو ہل جوتا جائے تو ہل جوت نہ سکے, اور اتنا نرم کہ پاؤں رکھے تو پاؤں اندر چلا جائے. ایسا نہیں کیا اللہ نے. پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو تھاما گیا ہے. یہ سارا کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات. قل أرأيتم إذا أصبح ماؤكم غورا فلن يأتيكم بماء مهين. اگر اللہ پانی کو بالکل نیچے لے جائے, کون سی طاقت ہے جو پانی کو اوپر لے کر آئے؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله
اگر اللہ ہمیشہ رات کو رات ہی رکھے، سرمدن دائمن ہمیشہ اللہ ہمیشہ رات کو رات ہی باقی رکھے، کون سا رب ہے جو رات میں سے دن نکال کے لائے؟ وَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر دن کو اللہ دن باقی رکھے، کون ہے ایسا جو کہ رات کو دیکھے؟ کرنے والا کون؟ اللہ ہے، اس کو مانو، اس کی مانو۔ وَإِذَا مَسِّيَ الْأَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ النبی کو اللہ نے یہ کہا کہ اپنی قوم کو یہ بتاؤ کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کرنی۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو اپنی قوم کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ ہے، اللہ ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے تم کو بنایا، تمہارے والدین کو بنایا، آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، زمین کو بنانے والا اللہ ہے، پہاڑوں کو بنانے والا اللہ ہے، رات کو نکالنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا بغیر اللہ کے حکم کے۔ اس کا یقین پختہ ہمارے دل کے اندر، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، اللہ کی ذات ہے کرنے والی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اب پہلی بات، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے غلام۔ غلام آقا کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے نا، جس طرح آج وہ بکرے اور گائے اور دوسرے جانور بکتے ہیں، پہلے غلام اور بانجیاں بکا کرتی تھی۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا، گھر لے کر آئے، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے وہ غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ جو آقا جس نام سے پکارے گا بھاگتا ہوا آئے گا۔ تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ آقا جو کھلائے گا وہ کھا لوں گا۔ پہننے میں کیا پسند کرتے ہو؟ آقا جو پہنائے گا پہن لوں گا۔ یہ تین سوال کرنے کے بعد ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے اپنے گربان کو پکڑا اور کہا کہ یہ ظاہری اعتبار سے تمہارا غلام ہے، یہ کہتا ہے کہ جو نام تم کہو گے میں آ جاؤں گا، جو پہناؤ گے پہن لوں گا، جو کھلاؤ گے کھا لوں گا۔ تو بھی تو کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، کبھی تو نے ایسا معاملہ کیا جو اللہ نے کھلایا ہو، تو نے شکر کے ساتھ کھایا ہو، اور جو کپڑے اللہ نے پہنا دیے شکر کے ساتھ پہن لیا ہو؟ تو ہمیشہ نخرے کرتا ہے۔ اپنے آپ کے گربان کو پکڑ کے رونے لگے، کہنے لگے تو بھی تو غلامی کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ میرے آقا ہے، اللہ میرے آقا ہے، مگر تو نے تو کبھی یہ معاملہ نہیں کیا۔ تو ہم سب کیا ہے؟ اللہ کے غلام، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے کہ انشاءاللہ اپنی عقل کو نہیں چلانا کہ عقل میں آتی نہیں یہ بات، عقل میں آئے یا نہ آئے، آقا کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے، ہم نے بات کو ماننا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور مسلمان ہو یا کافر ہو، سب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اس شان کے ساتھ، سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ پیدا تو کیا آخر کے اندر بنایا، مگر اللہ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا۔
حضرت آدم अलैहिस्सलाम के भी सरदार हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी सरदार, सबके सरदार कौन? हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस रात को आप पैदा हुए, जिस रात को आप पैदा हुए, वो रात कायनात की सबसे कीमती रात। इससे ज्यादा न जमीन आसमान ने इतनी कीमती रात देखी, न क़यामत तक कोई जमीन आसमान ऐसी कीमती रात देखेगा, जो कि जिस रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। वो रात है जिस रात के अंदर जानवरों ने भी, जंगल के जानवरों ने एक दूसरे को खुशखबरियां सुनाई। देखो नबी आखिर ज़मान आ गया। शेर एक दूसरे को खुशखबरी सुना रहे, चीता एक दूसरे को खुशखबरी सुना रहे, हाथी एक दूसरे को खबर सुना रहे। देखो जिसके लिए कायनात को बनाया गया था, वो कायनात के जिसके लिए बनाया गया, उसका वजूद आज रात को हो गया। मछलियों ने समुंदर के अंदर मछलियों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई, नबी आखिरी ज़मान तशरीफ ला चुके। आज की रात क्या हुआ है? कायनात का धुला आ गया, जिसके लिए आसमान को बनाया गया, जिसके लिए जमीन को बिछाई गई, जिसके लिए पहाड़ों को गाड़ा गया, जिसके लिए सारे अंबिया को बनाया गया, सारे अंबिया को पैदा किया गया, वो नबी का वजूद आज रात को हो। ईरान के बादशाह किसरा के 14 किले उसी रात को गिर गए। बड़े मजबूत उसके महल के किले थे, मीनार थे, 14 किले गिर गए। ये क्या हो गया? इतने मजबूत कभी तो गिरते नहीं थे, आज क्या हो गया? रात को क्या हो गया? पता चला मक्के के अंदर नबी आखिरी ज़मान आ गए। अब किसरा तुम्हारी हुकूमत भी एक जाने वाली। अभी तो दुनिया में आए, किसरा तुम्हारी हुकूमत भी आज दुनिया पे तुम्हारी हुकूमत चल रही है। किसरा की हुकूमत आधी दुनिया पे चल रही है, और रोम की हुकूमत आधे दुनिया पे चल रही है। अब ये सारे इन सब के जवाल का वक्त आ गया, क्योंकि वो बच्चा पैदा हो गया, ये दुनिया का बादशाह होगा। आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा है, वो कहती है कि जिस रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, उस वक्त तक तो उनकी तो उम्र छोटी थी, वो दुनिया से चले गए, वो वालिदा का इंतकाल हो गया था। कहने लगी ये बच्चा जो पैदा हुआ, मैंने एक रोशनी देखी, इस रोशनी के अंदर मुझे मुल्क शाम नजर आया, उस रोशनी के अंदर मुझे ईरान नजर आया, उस रोशनी के अंदर मुझे रूम नजर आया। चारों तरफ रोशनी मुझे नजर आई, और ये दूर दराज के मुझे मुल्क नजर आए। अल्लाह ने दिखाया कि इस लड़के की रोशनी, दीन की रोशनी सारे मुल्कों के अंदर फैलने वाली। अब्दुल मुत्तलिब जो दादा थे, अब्दुल मुत्तलिब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, वो आपने देखा एक दरख्त है, दरख्त बढ़ता गया, उसकी तले बड़े मजबूत हो गई, उसकी शाखें बड़ी मजबूत हो गई, और शाखें पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। ये अजीब ख्वाब मैंने देखा रात। किसी से ताबीर ली जाए, सुबह उठे, ताबीर लेने वाले से ताबीर ली, उसने कहा वाकई तुमने ये ख्वाब देखा है? वाकई तुमने ये ख्वाब देखा? कहने लगे हाँ मैंने हकीकतन ये ख्वाब देखा है। कहने लगा वो आदमी यहूदी था, कहने लगे तुम्हारे घर पे बच्चा पैदा होने वाला है, जिसकी रोशनी और जिसका निजाम पूरी दुनिया में चलने वाला है। हम माने या ना माने, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने या ना माने, अल्लाह ने तो उसको बड़ा बना कर दुनिया के अंदर भेजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हुआ मक्के के अंदर। एक यहूदी चिल्लाता हुआ आ रहा है कि किसी के घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी के घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ है आज? नहीं हुआ।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آیا، پیدا ہوا، پھر مطلب نے کہا میرا پوتا پیدا ہوا ہے، اس نے کہا دکھاؤ تو صحیح مجھے، اس نے دیکھا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، تو لگا یہی بچہ ہے، یہی بچہ ہے جو یہودیت کو ختم کرے گا، یہی بچہ ہے جو دنیا کے باطل کو ختم کرے گا۔ تو آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پورے عالم کے اندر اللہ نے پھیلانے کے لیے بھیجا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، عجیب آیت ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، اس طور سے بھیجا، اس کو ایک ایسا دین دیا جس کا نام دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا نام دین اسلام ہے۔ وہ دین پورے عالم کے اندر پھیلے گا، اگر کہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے جب بھی وہ دین پورے عالم کے اندر پھیلے گا۔ نبی کے دور کے اندر اللہ نے چند عرصے کے بعد پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلایا، اور اس کے بعد بھی پھیلا، قیامت کے قریب بھی پھیلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ آج کے زمانے کے اندر بھی دین اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، آج بھی اللہ دین کو پھیلائیں گے، بشرطے کہ ہم تھوڑی محنت تو کریں، جو محنت صحابہ نے کی تھی، جو محنت حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہوگی، اگر وہ محنت آج بھی کی جائے گی، اللہ پورے عالم کے اندر دین اسلام کا بول بالا کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان کے اندر بھیجا، بالکل آخری نبی بنا کے بھیجا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہمان خصوصی جو آتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، النبی آتا رہے، النبی آتے رہے، النبی آتے رہے، آخر میں کون آیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے پہلے سے خبریں دی جا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مکان تو بن گیا، اے اللہ اس کو آباد کون کرے گا؟ مکین کہاں سے لائیں گے؟ اے اللہ اس کو آباد کون کرے گا؟ مکان تو بیت اللہ کی شکل کے اندر، اے اللہ تو نے ہم سے بنوا لیا، اس کو آباد کون کرے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کوئی رسول تو بھیج دے جو کہ جس کی برکت سے بیت اللہ آباد ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس کو آباد کروائیں گے، ایک نبی بھیجیں گے تمہاری اولاد میں سے 2000 سال کے بعد۔ کتنے؟ آدمی جلد بازی کرتا ہے، کہتا ہے یا میں نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کتنے سال کے بعد دعا قبول ہوئی؟ 2000 سال کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کوئی رسول بھیج دے جو کہ بیت اللہ کو آباد کر دے۔ اللہ نے کہا آباد کرنے والا ہم نبی بھیجیں گے جس کا نام محمد رسول اللہ ہو۔ پھر اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قرآن کی عجیب ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ اس کے اندر ہم نے ایک نبی کو بھیجا۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اللہ نے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا انسانوں کے اوپر کہ اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، مگر اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا، انسانوں پہ احسان کیا کہ ہم نے زمین اتنی بڑی بنا دی، نہیں کہا۔ پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، سارا نظام بنایا، مگر پورے قرآن کے اندر کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا، مگر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
ہم نے انسانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر احسان کیا کہ ان کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اللہ نے کتنا احسان کیا ہمارے اوپر، ایسا نبی بنایا، ایسا نبی ہم کو اللہ نے دیا. ہر نبی کو یہ کہا گیا تھا، سنیے، ہر نبی کو یہ کہا گیا تھا دیکھو اگر تمہارے زمانے کے اندر محمد رسول اللہ نبی پیدا ہو جائے تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا اور ان کے اوپر ایمان لے آنا. لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قرآن کے اندر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا گیا، اسماعیل علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا گیا، ہر نبی سے وعدہ لیا گیا. دیکھو اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں آ جائے، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ آخر میں آئیں گے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا. دیکھو لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اگر تمہارے نبی زمانے کے اندر نبی آئے گا تو تم اس کے اوپر ایمان لے آنا، تم اس کی امتی بن جانا اور اس کی مدد کرے، اس کی مدد کرے. وہ نبی ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہو، وہ نبی سید الانبیاء ہوگا، وہ نبی امام الانبیاء ہوگا، سارے انبیاء کا سردار ہوگا. معراج کے موقع پر سارے انبیاء کو جمع کیے اللہ نے بیت المقدس کے اندر، سارے انبیاء جمع ہیں. جبرائیل امین آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اقامت ہو رہی، سارے انبیاء نے سب بنا لی، سارے انبیاء نے سب بنا لی. بیت المقدس ہے، امامت کی جگہ خالی، امامت کی جگہ خالی ہے. جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور امامت کی جگہ پر آپ کو لا کے کھڑا کر دیا. آپ ہی تو ہے امام الانبیاء، سارے انبیاء کے امام تو آپ ہی ہے، آپ پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کی جگہ تو آگے. اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا. مگر آج ہم دیکھیں تو صحیح، آج ہم نے اس نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیے؟ آج اس نبی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اس کے جو نبی کو دین دیا گیا تو دین کے ساتھ ہمارا کیا کرتا ہو؟ مکے کے اندر نبی جی کو پیدا کیا جا رہا ہے. سنیے، مکہ دنیا کا سب سے بہترین جگہ مکہ ہے. 3 جگہ سے پانی ہے، ایک جگہ خشکی کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کی مثال دل کی طرح ہے. دل بھی ایک جگہ سے جسم کے ساتھ 3 جگہ سے ہٹا ہوا ہے. اس طرح دل ہے اس طریقے سے مکہ بھی ہے. مکے کے اندر بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جا رہا ہے. وہذا البلد الامین، ہم نے تو اس کو امن والا شہر بنایا ہے. پوری دنیا میں فساد، مگر بیت اللہ کے اندر فساد نہیں ہے. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بیت اللہ مکے والوں کو اللہ نے امن دیا. وہ جانور جس کے گلے کے اندر قلادہ اور جس کے گلے کے اندر ہار ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ بیت اللہ جا کے ذبح ہوگا، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں کرتا تھا. ہر جانور کو کھا جاتے تھے، ہر جانور کو پکڑ لیتے تھے، آدمی کو پکڑ کے بیچ دیتے تھے، مگر جانور کو نہیں بیچتے تھے. یہ بیت اللہ والا ہے. اللہ نے ایسے ہمارے نبی کو ایسی جگہ پر بھیجا اور پھر اس کی برکت سے ساری برکتیں امت محمدیہ کو ملی. ہمارے نبی کی برکت سے ساری برکتیں امت محمدیہ کو ملی. آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا، بلا کر یہ کہا، یہ ان کے بیٹے کا نام ہے شیش،
بعد میں یہ نبی بھی بنے. کہا کہ یہ اپنے آپ کی حفاظت کرنا، تیرے نسل سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھ سے بھی افضل ہوگا، مجھ سے بھی افضل ہوگا. حضرت شیش علیہ السلام کے کال کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہو گئے میری اولاد میں سے باپ افضل ہوتا ہے یا بیٹا افضل ہوتا ہے؟ مگر یہاں پر نظامی الگ ہے. حضرت ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہاں کا نظام الگ ہے. اگر وہ بچہ پیدا ہونے نہ ہوتا تو نہ تو دنیا میں آتا نہ دنیا میں آتا. حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سی فضائل سنائے. ہمارے حضرت فقیر عبداللیث کی کتاب ہے نا تنبیہ الغافلین، اس کے اندر یہ سارے تفصیل سے موجود ہے. تنبیہ پرانی کتاب ہے، 800 سال پرانی. اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سی باتیں بتائی، میں 2-4 بتاتا ہوں. آدم علیہ السلام نے یہ کہا اے بیٹے شیش مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرے جسم کے لباس اتر گئے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. لباس ہوما، مگر وہ امت جو تیری اولاد میں سے نبی آنے والا ہے وہ امت گناہ کرے گی، بڑے بڑے گناہ کرے گی، مگر وہ لباس ان کے جسم سے اتارا نہیں جائے گا. مجھ سے تو ایک خطا ہوئی تھی، غلطی بھی نہ ہوئی، مگر میرے جسم کے لباس اتر گیا، مگر ان لوگوں کے لباس نہیں اتارے جائیں. ہم جتنے موجود ہیں آپ بتائیے ہم نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ایسا ہے جو نہ کیا ہو؟ مگر اللہ نے ہمارے لباس نہیں اتارے. ابا جان کا لباس اتر گیا جنت. اللہ کی کتنی مہربانی. اللہ نے مشہور کر دیا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی. یہ اللہ نے کہا ہے، ہمیں اور آپ کو کہنا جائز نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم نے غلطی کی تھی. یاد سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تو اللہ ہے، اللہ جس کو جو چاہے کہ ایک خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے، مگر وہ امت گناہ کرے گی، مگر گناہ کی وجہ سے اللہ ان کو گناہ کی وجہ سے مشہور نہیں کرے گی. بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ مسئلہ تھا کہ اگر رات کو آدمی چھپ کر گناہ کرتا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تنہائی کے اندر، مگر صبح اٹھتا تھا اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا فلاں اتنے فلاں نے یہ گناہ کیا. جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی اس وقت تک اس کا وہ دروازے کا لکھا ہوا مٹتا نہیں تھا. اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ رات بھر گناہ کیا، ایک گناہ نہیں، رات بھر گناہ کیا. صبح اٹھے اور صبح اٹھنے کے بعد کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، میں تو رات بھر تہجد پڑھتا رہا. سامنے والا آدمی کہے گا ہاتھ پلاؤ، ہاتھ لے کے وہ چومے گا یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا. حالانکہ یہ رات بھر کیا کرتا رہا؟ گناہ کرتا رہا. اللہ نے ہمیں گناہ کی وجہ سے مشہور نہیں کرتے. بنی اسرائیل کے اندر گناہ کی وجہ سے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا. وہ کھال کے کپڑے پہنتے تھے، اگر گندگی لگ جاتی تھی ان کو حکم ہوا تھا کہ وہ کھال کو کاٹیں گے، اس جگہ پیبند لگائیں گے اور دھو نہیں سکتے. دھونے سے صاف نہیں ہوگا، یہ کاٹنا پڑے گا. مگر ہماری جتنی بھی گندگی لگ جائے 3 دفعہ دھو لیے گیا، پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ. اللہ کی کتنی مہربانی ہوگی. آدم علیہ السلام فرما رہے دیکھو مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، مجھے الگ اتارا گیا دنیا میں، میری بیوی حضرت حوا کو الگ اتارا گیا. بہت عرصے کے بعد عرفات کے میدان میں جا کر ملاقات ہوئی ہے. ایک لفظ کی وجہ سے دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈال دی گئی. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں.
ہماری بیوی میں اور ہم میں جدائی ڈالی گئی کبھی؟ صبح اٹھے تو کوئی ایک حیدرآباد میں ایک پشاور میں، ایسا تو نہیں ہوتا، اسی بستر پر ہوتے۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے، ہاں کتنی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو ایک نبی دیا، جو نبی اللہ کو بڑا پسند، ہر نبی کے زمانے کے اندر اعلان ہوتا رہا، دیکھو ایک نبی آنے والا ہے، ایک اس کی امت آنے والی ہے۔ سب سے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس میں ہم اور آپ۔ زمین میں آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ دنیا میں اتنی تعریف کسی کی بھی نہیں کی گئی جتنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی۔ اللہ نے خود تعریف کی، ساری مخلوق تعریف کرتی ہے۔ نہ اذان کے اندر بھی اللہ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے بھی تعریف کی۔ اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی نبی کا نام آتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر۔ وہ نبی محمد کا ترجمہ کیا ہوا؟ جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہے، اللہ نے بھی کی۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا؟ آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے، مسلمان نہیں ہوگا۔ ہر جگہ پر اللہ نے بھی ذکر کیا، اور مخلوق کے اندر بھی ہر جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی۔ آسمان سے آپ کا نام کیا؟ احمد مشہور ہے۔ کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، ایک تو دعا مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ایک نبی پیدا کر دے جو کہ بیت اللہ کو آباد کرے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کو کہا گیا تم لوگوں میں اعلان کرو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں سنو، ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ آسمان کے نبی کا نام کیا ہے؟ احمد، تعریف کرنے والا۔ میرے نبی نے بھی اللہ کی اتنی تعریف کی کہ کسی نبی نے ہمارے اللہ کی اتنی تعریف نہیں کی جتنے میرے نبی نے اللہ کی تعریف کی۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء علیہم السلام پریشان ہیں۔ وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ ارفع راسک، اے نبی جی اپنے سر کو اٹھائیے، اے نبی جی اپنے سر کو اٹھائیے۔ آج سجدہ کرنے کا دن نہیں ہے، دنیا کے اندر سجدہ کرنے کا تھا، آج تو سجدہ کرنے کا نہیں ہے۔ اے اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں گے، اللہ کی وہ تعریف کریں گے۔ نبی جی فرماتے ہیں کہ وہ تعریف میں نے دنیا میں بھی نہیں کی۔ حالانکہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کس نے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مگر قیامت کے دن وہ تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کریں گے، وہ دنیا والی تعریف سے بھی علیحدہ ہو۔ سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس کی بات قبول کر لیتے ہیں جو اللہ کی تعریف کرتا ہے نا؟ نماز میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں جو کہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ میرے نبی نے سب سے زیادہ تعریف اللہ کی۔ ہر نبی کو کہا گیا جب دعوت کا کام مکمل ہوا کہ تم جو دعا بھی مانگو گے ہم قبول کریں گے۔ ہر نبی کو کہا گیا جو دعا بھی مانگو گے ہم دعا تمہاری قبول کریں گے۔ ہر نبی نے اپنی دعا مانگی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے اللہ تھوڑے سے لوگ مسلمان ہیں، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں،
اور چاروں طرف سے فاسق فاجر کافر ہے. اگر تو نے ان کو ختم نہیں کیا کہ چند لوگ مسلمان ہیں یہ بھی کافر نہ بن جائے, اللہ ان کو ختم کر دے, کافروں کو ختم کر دے. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ نے کہا دعا مانگنے کا وقت ہے, تم نے دعا مانگ لی, ہم اس کو قبول کریں گے. اللہ نے بارش پڑتا ہے, زمین سے پانی نکالا, سارے زمانے کے لوگوں کو ختم کر دیا. ہم نبی نے دعا مانگی, کچھ دعاؤں کا ذکر قرآن کے اندر بھی, مگر میرے نبی کہتے ہیں, سنیے, آواز آ رہی پیچھے والوں کو, ہاتھ اٹھائے پیچھے والے. میرے نبی نے کہا, مجھے بھی اللہ نے کہا, بڑی عجیب بات ہے, مسلم کے اندر کئی روایتیں آتی ہیں, مسلم شریف کے اندر میرے اللہ نے مجھ سے بھی کہا کہ دعا مانگو, مگر میں نے دعا نہیں مانگے. خبات لکا, میں نے وہ دعا کو چھپائی ہے قیامت کے دن کی, میں نے وہ دعا کو چھپا دی ہے قیامت کے دن. تو قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے, میدان محشر قائم ہے, انسان کو اپنے اعضاء نظر نہیں آ رہے ہیں, اتنا سخت اندھیرا ہے, مرد عورتیں ایک ساتھ کھڑی ہیں, چپکی ہوئے, سب چپکے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, سر کھول رہا ہے, زمین میں پاؤں رکھنا مشکل ہے. سارے انبیاء علیہم السلام بھی کہہ رہے ہیں, نفسی نفسی, اللہ مجھے بچا لے. آج اتنا سخت معاملہ ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بھی جملہ نکلنا ہے, نفسی نفسی. موسیٰ علیہ السلام بھی یہ فرما رہے ہیں, نفسی نفسی. اللہ میں کسی کا سوال نہیں کر رہا, اللہ آپ کو مجھے پناہ دے دے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں, نفسی نفسی. چاروں طرف سے انبیاء علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے, نفسی 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 نفسی. چاروں طرف سے ایک آواز اور آئی ہے, وہ آواز کون سی ہے؟ امتی امت. اے اللہ میری امت کو بچا لے, اے اللہ میری امت کو بچا لے, اے اللہ میری امت کا معاملہ حل کر دے. اس نبی کے ساتھ ہم نے بغاوت کی ہوئی. سوچے تو صحیح, جو نبی ہمارے خاطر دنیا کے اندر بھی پوری رات روتا رہا, راتوں کو روتے رہے, ان کو عذبہم فإنہم عبادک, ان کو عذبہم فإنہم عبادک, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. پوری رات میرا نبی یہ دعا پڑھیے, قرآن کی آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے. کس کے لیے پڑھتے رہے؟ میرے اور آپ کے لیے پڑھتے رہے. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, اے اللہ تو نے ان کو عذاب دے دیا تو کیا ہوا؟ حالانکہ آپ کے لیے جنت کا وعدہ دنیا کے اندر کر دیا گیا تھا. یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. آپ کے لیے دنیا کے اندر جنت کا وعدہ ہے, آپ کے اولادوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے, آپ کے صحابہ کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, آپ کے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے. یہ نبی جی کا رونا کس کے لیے تھا؟ میرے اور آپ کے لیے تھا. اور آج ہم نبی کی سنتوں سے کتنا دور. ہمارے بزرگ تھے مولانا عمر پالم پوری صاحب رحمت اللہ علیہ, فرماتے تھے خوشی اور غمی کے وقت پر آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ کتنا یہ شریعت سے چلنے والا ہے. عام وقتوں کے اندر تو سبھی شریعت کا نام لیتے ہیں, مگر خوشی اور غمی کا موقع آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا دین سے چلنے والا ہے. خوشی کا موقع ہے. آج گھر پہ کام کرنے والی آتی ہے, وہ کہتی ہے بچے کی شادی ہے, مجھے تو تم 5,000 روپے دو. لوگ کہتے ہیں اس کو ناراض نہ کرو, آج تو خوشی کا دن ہے, اس کو بھی 5,000 روپے دے دو. کیا اسی گھر کے اندر, خوشی کے گھر کے اندر صبح سے لے کے شام تک میرے نبی کے کتنی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے؟ سوچے تو صحیح.
جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جو ہمیں امام الانبیاء تھے، جن کے لیے سب کچھ کیا گیا، آج ہم ان کے امتی ہیں، آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ توبہ کریں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم نبی کے کوئی سنتوں کو نہیں چھوڑیں کہ ہم انشاءاللہ تو ایک آواز آ رہی ہے امتی امتی کی، اور اسی دن کے لیے ہر نبی نے اپنی اپنی دعا دنیا میں مانگ لی، اور میرے نبی نے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے لیے وہ دعا کو چھپا کے رکھا ہے، اور قیامت کے دن سارے انسانوں کی، سارے لوگوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کے لیے اللہ میرے نبی نے دنیا میں دعا نہیں مانگی۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، کہوں میں۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات یہ فرماتے تھے، ہر نبی کا دعوت کا کام دنیا میں ختم ہو گیا، جب تھے آخری وقت کے اندر یہ کام کرتے رہے، ختم ہو گئی دعوت کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آخری وقت ہوا دعوت کا کام ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت ختم ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے دعوت کا کام کرتے رہے، جب دنیا سے انتقال ہو گیا دعوت کا کام ختم ہو گیا، مگر میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت کا کام دیا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری امت بھی دعوت کا کام کرے گی، جب تمہاری امت کا دعوت کا کام قیامت تک چلتا رہے گا، اور جب قیامت آئے گی دعوت کا کام پورا ہوگا، اس کے بعد تو تم دعا مانگو گے۔ نہیں سمجھ آیا؟ آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ دوبارہ کرو۔ میں نے شروع میں کہا تو ذرا سوچنا غور کرنا پڑے گا۔ ہر نبی کا دعوت کا کام اس کی عمر کے ساتھ ختم ہو گیا، مگر میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مگر آپ کی دعوت کا کام اس امت میں منتقل ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، دعوت کا کام منتقل ہوا۔ ہم میں سے ہر آدمی وہ کام کرے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، قیامت تک آخری آدمی جو آئے گا اس کے لیے بھی لازم ہوگا کہ دعوت کا کام کرے۔ جب دعوت کا کام مکمل ہو جائے گا تو قیامت برپا ہو گئی، اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں گے، کیونکہ آپ کی دعوت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آگے سمجھ میں؟ 2 رکعت کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی، 4 رکعت پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ ابھی تو دنیا سے نبی کی رخصت ہوئے ہیں، 2 رکعت ہوئی ہے دعوت کی، ابھی 2 رکعت امت نے کرنی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر دعوت کا کام ہی ضروری نہیں، ہمارے اوپر ایسا ضروری ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام تک دعوت کا کام ضروری تھا، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہیں آگے آتا ہے قرآن میں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر کہا گیا امت کو، سنایا گیا نبی کو، اگر ذرا سی بھی دعوت کے کام میں کوتاہی کی تو یاد رکھنا دعوت کے کام میں کوتاہی کرنے والے رسالت کے اندر کمی کرنے والے ہوں۔ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جہاں پر آدمی پیدا ہوا وہاں سے لے کر مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف دعوت کے کام کا نظام بنانا میرے اور آپ کے ذمے۔ اَيَلْقُصُ الدِّينُ وَعَلَى حَيٌّ، دین کے اندر ذرہ برابر بھی کبھی آئے میں زندہ ہوں، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بال بچے بھوکے اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام میرے اور آپ کا کیا ہے؟ دعوت کا کام جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے جو کام دیا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں اس کے اوپر میں کھڑا ہوں اور لوگوں کو اس کے اوپر کھڑا کروں، پوری دنیا کے اندر ایک دعوت کی فضا میں بناؤں، اور یہ بنایا
یا راوڑ والوں کے ذمے یا ہندوستان والوں کے ذمے یا فلاں کے ذمے نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی کے ذمے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یہ جملہ یاد کر لیجیے، کسی عالم سے لکھوانے یاد کر لیں، دین والا دین کے اندر ذرہ برابر کمی آئے ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہے؟ نبی تھے ابو بکر، بتائیے، وہ امتی تھے، میرے اور آپ کی طرح امتی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے تھے، اللہ کے بندے تھے، نبی کی امتی تھے۔ میں اور آپ بھی تو اللہ کو ماننے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا بھی یہ جملہ ہو، ایرکس الدین والا دین میں ذرہ برابر کمی آئے، میں زندہ نہیں رہ سکتا، میں جب تک یہ دین کی کمی ختم نہیں ہوگی میں بے چین رہوں گا، پریشان رہوں گا، جب تک کہ لوگ ہدایت پہ نہ آ جائیں۔ اب آپ دیکھیے، اس وقت پوری دنیا کے اندر اتنا دین اسلام کا نظام خراب ہے، ہو سکتا ہے 1400 سال کے اندر اتنا برا حال نہ ہوا ہو۔ بولیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اتنا برا حال نہ ہوا ہو جو آج پوری دنیا کے اندر ہے، اور جتنا ہم سکون کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کبھی ہم جیسے لوگ سکون والے نہ ہو۔ ہمیں بےچینی نہیں ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں گے کیا بولے؟ ایک کتا بھی مرتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب بندے روڈ پر آج میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، اس کا بھیجا نکل گیا تھا۔ اس نے مجھے یہ بات کہی اور کہنا مولوی صاحب میں نے نہ صبح کا کھانا کھایا نہ رات کا کھانا کھایا۔ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، ایک آدمی کا بھیجا نکل گیا، ایمان والا ہے جنت میں چلا گیا، ایک آدمی بے ایمانی کے ساتھ دنیا سے گیا، ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ ہمیں بے چینی کیوں نہیں لگتی؟ کبھی ہم نے کوئی رات ایسی گزاری جس میں روئے ہو کہ اللہ امت کو ہدایت عطا فرما دے، کہ اللہ کب تک یہ امت اسی طرح غلط راستے پہ چلتی رہے گی؟ اے اللہ تو امت پہ رحم فرما دے، اے اللہ امت پہ رونے والے پیدا فرما دے، اے اللہ امت کے غمخاروں کو پیدا فرما دے، اے اللہ تو نے تو کسی نبی کو نہ بھیجنے کا، نہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اے اللہ تو امت ہی کے ذمہ یہ کام ہے، اے اللہ امت کو سمجھا دے، اے اللہ امت کو سمجھا دے، اے اللہ امت کو سمجھا دے، تاکہ امت یہ دعوت والے کام سے کھڑا ہو جائے۔ اور اللہ جب بندے چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہتے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے۔ اللہ چاہتے؟ اللہ نہیں چاہتے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، میں اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر کے کیا کروں گا؟ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ میں لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا؟ جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کافر کے گھر پہ پیدا ہو، یہود کے گھر پہ پیدا ہو، عیسائی کے گھر پہ پیدا ہو، مسلمان کے گھر پہ پیدا ہو، اللہ نے اس کے لیے اسی وقت جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے، ایک محل بنا دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ جہنم کی جگہ بناتے ہیں، جنت کی بھی بناتے ہیں۔ اگر تو جنت کا راستہ اختیار کرے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا، اگر تو نے جہنم کا راستہ اختیار کیا، میں نے تو دونوں جگہ تیرے لیے دنیا کے اندر تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی بنا دی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، قرآن کی عجیب آیت۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، جنت پہ جانے کا راستہ ہے۔ اے لوگوں ادھر ادھر مت بھٹک جانا، شیطان تمہیں بھٹکائے گا، ادھر ادھر بھٹکو گے، جہنم کے راستے میں چل پڑو گے۔ وَأَنَّ هَذَا
सिराती मुस्तकीमन, ये मैंने सीधा रास्ता बनाया है, इसी के ऊपर चलते रहोगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे। हमारे बुजुर्ग थे मौलाना उमर साहब, जब ये आयत पढ़ते थे बहुत रोते थे। वाल्लाहा सिराती मुस्तकीमन, ये सीधा रास्ता है, जन्नत का रास्ता सीधा रास्ता है, दावत का रास्ता सीधा रास्ता है, अल्लाह की बंदगी का रास्ता सीधा रास्ता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का रास्ता ये सीधा रास्ता है। इस पे चलने वाला सीधा जन्नत में जाएगा, इधर उधर भटकने वाला सीधा वो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएगा। दीन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अदीन युस्र, दीन बहुत आसान है। सबसे ज्यादा आसान काम क्या है? दीन। अल्लाह ने दीन को बहुत आसान बनाया है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने दीन के अंदर कोई तंगी नहीं रखी, कोई मुशक्कत की चीज नहीं रखी, सबसे ज्यादा दीन आसान। और दीन इस्लाम तो सबसे ज्यादा क़यामत तक के लिए जितने लोग आएंगे सब इससे अमल कर सकेंगे, इसलिए अल्लाह ने इसको बहुत आसान बनाया। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे और दीन इस्लाम को खुद अपने अंदर अपनाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल होना अल्लाह की तरफ से हुक्म है। पूरे दिन पे चलेंगे क्या? इंशाअल्लाह। और सारी इंसानियत को पूरे दिन पर आने की दावत देंगे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने ये कहा कि आप तबलीग से क्या चाहते हैं? सुनिए, तबलीग से क्या चाहते हैं? मौलाना इलियास साहब का फरमान सुनिए। मौलाना इलियास साहब ने फरमाया जो दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे 100% सारी इंसानियत के अंदर आ जाए, हम तबलीग के जरिए से ये चाहते हैं। ये नहीं चाहते थोड़ा थोड़ा सा दीन आ जाए, नहीं, कामिल मुकम्मल दीन मर्दों के अंदर भी, औरतों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, बूढ़ों के अंदर भी आ जाए। हम ये दावत के जरिए से चाहते हैं। और दावत का काम ऐसा काम है इसके जरिए से सबके अंदर दीन आएगा। सही है इंशाअल्लाह, दावत पे जमेंगे इंशाअल्लाह। तश्कील करने वाले तो करेंगे, मगर मैं अपनी तश्कील पूरी कर लूं। सवाला 4 महीने देंगे, कहो इंशाअल्लाह। देखो भाई, पूरी दुनिया की हालत बहुत खराब है। पूरी दुनिया के अंदर कोई एक बस्ती, कोई एक इलाका आप मुझे ऐसा बताइए जहाँ पे 100% दीन जिंदा हो, है कोई? अगर मैं जसारत करूं, आप नाराज ना हो, कोई घर ऐसा है जिसके अंदर 100% नबी का दीन जिंदा है? होगा कुछ, मैं इनकार नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह। मगर कोई बस्ती ऐसी तो नहीं, कोई बस्ती, कोई इलाका तो ऐसा नहीं। पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी है, सारी दुनिया वाले दीन इस्लाम के खिलाफ जमा हो गए, दीन इस्लाम के खिलाफ जमा हो गए। याद रखिए, दीन इस्लाम का बोलबाला होने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोग चाहते हैं दीन इस्लाम के चिराग को बुझा दे, मगर ये चिराग को बुझा नहीं सकते। ये फूंक मारेंगे, ये फूंक इन्हीं के ऊपर आएगी, दीन इस्लाम का चिराग बुझा नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर जब भी दीन का हिदायत की बात चलती है, अल्लाह दीन को आम करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर बात चल रही है, अल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द दीन इस्लाम को आम करने वाले इंशाअल्लाह। मगर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत। सवाल 4 महीने लगाएंगे, चाहे इंशाअल्लाह। कौन लगाएंगे भाई? सब करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, अपनी अपनी मस्जिदों में 8-8 घंटा देंगे। कौन कौन अपनी मस्जिदों में? मैं ये नहीं कह रहा दूसरी मस्जिद में, अपनी मस्जिदों में कुछ कम है। 5 घंटे तो सब दे देंगे इंशाअल्लाह। 5 घंटे कौन कौन देंगे भाई? सब देंगे। मस्जिद है, जरा ख्याल रखिए। और महीने का 6 रोजा
اہتمام کے ساتھ دیں گے کہیں انشاءاللہ مہینے کا روزہ دیں گے انشاءاللہ. کون کون دے گا؟ کم از کم 100 روزہ تو ضروری ہے. 2 دے دے 3 دے دے بہت اچھی بات ہے، مگر 100 روزہ 1 تو ضرور دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب میرا بیٹھے رہیے. آپ تشکیل کے بعد میں تھوڑی سی بات ہوگی. فرمائیے صبح سے 4 مہینے چلنے کے لیے کون کون ہمت فرمائیے؟